بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج 31 اکتوبر 2024 ہے، بمطابق 27 ربیع الثانی 1446 ہجری۔ اسی دن کے اندر یعنی 31 اکتوبر 1929 کے اندر غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ آپ کو پھانسی دی گئی۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو گئے اور آپ نے اپنی جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر نثار کر دی۔ اس وقت 26 ربیع الثانی تھی اور جمعرات کا دن تھا۔ آج بھی اتفاق سے جمعرات کا دن ہے اور 27 ربیع الثانی ہے۔ اس میں یہ بھی مطابقت بیان کی جا سکتی ہے کہ وہ جو 26 کا دن تھا مغرب کے بعد وہ 27 کا دن بن گیا، تو وہ 27 تاریخ اس میں بھی شروع ہو گئی۔ تو یہ تاریخ اور دن دونوں کا یہاں بالکل اتفاق ہوا۔ تو اسی حوالے سے چند معروضات آپ کی خدمت کے اندر پیش کی جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زمانہ میں، بعد کے زمانہ میں آپ کی حجب کرنے والے، معاذ اللہ آپ کی توہین کرنے والے جو بھی لوگ سامنے آئے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شیروں نے، غازیان اسلام نے انہیں نیست و نابود کیا اور انہیں واصل جہنم کیا۔ اسی طرح غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ آپ ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر ایک سوچ ایسی بھی پائی جاتی ہے کہ جو ہستیاں اسلام کی تاریخ کے اندر کوئی اچھا کردار ادا کرنے والی ہیں اور اسلام کی تاریخ کے حوالے سے ان کی عظمت لوگوں کے دلوں کے اندر موجود ہے، تو ان لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ وہ عظمت لوگوں کے دل سے نکال دی جائے، ان کی نفرت جو ہے ان کے دل کے اندر ڈال دی جائے۔ ان کے اندر انجینئر محمد علی مرزا جہلمی یہ سر فہرست ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ غازی علم الدین شہید کو جو ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اس نے تو اپنے فعل کا انکار کر دیا تھا کہ میں نے تو یہ کام کیا نہیں۔ اس سے پوچھا گیا کہ تو نے چھری خریدی ہے، تو اس نے کہا میں تو سبزی لینے گیا تھا۔ پوری قوم کو انہوں نے جھوٹ بولا ہوا ہے غازی علم الدین کے بارے میں۔ اس کی وہ پوری کی پوری جو کورٹ کی پروسیڈنگ ہے نا، وہ بی بی سی نے پرنٹ کر دی ہوئی ہے، لاہور ہائی کورٹ سے آپ نکلوا سکتے ہیں۔ اس نے بھی صحت جرم سے انکار کر دیا تھا، جس کے اوپر سارے غازی انہوں نے پالے ہوئے ہیں۔ اس سے پوچھا گیا تو نے چھری خریدی، وہ کہتا ہے نہیں میں تو سبزی لینے گیا ہوا تھا۔ ہاں، ادھر کہتے ہیں نبی علیہ السلام اس کے جنازے میں آگے تھے۔ جب تمہارے بڑوں کا یہ حال ہے کہ وہ صحت جرم سے انکار کرتے ہیں، آپ کو کہانی کرائی ہے جی، وہ محمد علی جناح ان کے وکیل تھے، انہوں نے کہا تو ایک دفعہ انکار کر دے تو میں تجھے چھڑوا لوں گا۔ اس نے تو پورے کا پورا انکار کیا، وہ پورا پرچہ پرنٹ ہوا ہے بھائی۔ اس نے کہا کہ بی بی سی کی رپورٹ جو ہے وہ ریکارڈ بالکل پرنٹ شدہ ہے، وہ بنا ہوا ہے، اور اپنی اس ویڈیو کے اندر اس نے ایک صفحہ بھی دکھایا۔ ہم بھی آپ کے سامنے وہ دکھا دیتے ہیں وہ صفحہ۔ اس کے اندر تم نے چھری خریدی، اس کے جواب میں یہ بات نہیں ہے، اور سبزی لینے گیا یہ بات تو ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس کے اندر تو ہے کہ وہ پوچھا یہ جا رہا ہے کہ فوری گرفتار کیا گیا یا تعاقب کیا گیا، تو اس کے جواب میں وہ بتا رہے ہیں کہ میں سبزی منڈی کی طرف سے آ رہا تھا تو مجھے گرفتار کیا گیا ہے۔ اب بات یہ وہاں ہے، اور انہوں نے ایک ادب امیز لہجے کے اندر اس کو بیان کیا، تو دوسرے کا مذاق جیسے اڑانا ہے، اور پیچھے ہنسنے کی آواز بھی آ رہی ہے۔ تو بی بی سی کی رپورٹ، پہلی بات یہ ہے کہ یہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے، یہ کوئی وہ کنفرم نہیں ہے، ہمارے لیے یہ معتبر لوگ نہیں ہیں۔ بہرحال پھر بھی اگر اسی بی بی سی کی رپورٹ دیکھنی ہے تو آپ بھی اس کے اوپر گوگل کے اوپر سرچ کر لیں، آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اور اس رپورٹ کو جس کو یہ دلیل بنا کر پیش کر رہا ہے،
اس کے اندر یہ چیز بھی موجود ہے BBC کی رپورٹ کے اندر کہ یہ بغیر بیان حلفی کے ہے. یہ جو انہوں نے اس نے مرزا جیلمی نے بھی وہ صفحہ دکھایا، اس صفحے کے اوپر بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ بغیر بیان حلفی کے ہیں. لہذا اسی رپورٹ کے آخر میں وہ لکھ رہے ہیں کہ نہ عدالت کے لیے لائق توجہ ہے، نہ کسی مورخ نے اسے اہمیت دی ہے، یہ اہمیت کے لائق ہی نہیں ہے. لیکن BBC کی رپورٹ کو بہانہ بنا کر لوگوں کے سامنے رکھ کر مرزا انجینئر کے لیے یہ اہمیت کے قابل بھی ہے، لائق توجہ بھی ہے. جس کو خود وہ رپورٹ بنانے والے لکھ رہے ہیں، اس رپورٹ کا وہ حصہ جو اس کے مطابق آتا تھا اس کو بیان کر کے بڑا خوش ہو رہا ہے، حالانکہ اس کے اندر اس کی جہاں تردید موجود ہے وہ اس نے بیان نہیں کیا. اور اس BBC کی رپورٹ کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کی شہادت سے 1-2 دن پہلے ان کا ایک دوست غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ آپ سے ملنے جاتا ہے، تو وہاں بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا غازی علم الدین شہید نے کہ یہ درست ہے کہ راجپال کو میں نے ہی قتل کیا ہے، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے موت کے ڈر سے فعل کے ارتکاب سے انکار کر دیا ہے، تو یہ درست نہیں، یہ غلط ہے. تو یہ بات بھی BBC کی رپورٹ کے اندر موجود ہے، اس کو بھی پڑھ کے ذرا لوگوں کو بتا دیا جاتا. اور ساتھ ساتھ یہ BBC کی رپورٹ کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح جو ان کے وہ وکیل تھے، ان کے بارے میں بھی موجود ہے کہ انہوں نے عدالت سے یہ کہا کہ ملزم کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی اور اس نے غصے میں آ کر راجپال پر حملہ کیا ہے. اب وکیل جو ہے وہ ملزم کا خود وہاں اقرار کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اس نے یہ کام کیا. یہ آپ کی BBC کی رپورٹ کے اندر موجود ہے، اور آپ جو ہے یہ چیز ثابت کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. BBC کی رپورٹ میں ہے کہ اس نے انکار کر دیا تھا. تو آپ ذرا اس کو غور سے پڑھ لیتے اسی رپورٹ کو، تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. بہرحال ساتھ ساتھ ایک جھوٹ جو پھیلا ہوا ہے سنی سنائی باتوں کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے انہیں کہا تھا کہ آپ ایک بار انکار کر دیں تو میں جو ہے آپ کو بچا لوں گا. تو یہ بات بھی مرزا نے کر دی. سنی سنائی بات، بندے کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات جو ہے آگے بیان کر دے. دراصل معاملہ یہ ہے کہ یہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ان کے وکیل تھے، وہ کس وقت ان کے وکیل بنے ہیں؟ وہ سیشن کورٹ میں تھے؟ نہیں، وہ تو ہائی کورٹ میں جب اپیل دائر کی گئی تھی اس پر ان کے وکیل تھے. اور ہائی کورٹ کا یہ مرحلہ وہ ہے کہ یہاں بیان تبدیل نہیں کیے جاتے، بیان ریکارڈ ہو چکے ہیں. یہاں تو وہ وکیل آ کر جرا کرے گا، کوئی حکم رہ گیا قانونی طور پر وہ بتائے گا کہ یہ حکم رہ گیا، میرے جو ہے مخالف نے یہ دلیل دی تھی اور اس پر یہ توجہ نہیں کی گئی، یہاں یہ غلطی تھی، یہ معاملہ تھا. اور یہی صورتحال جو ہے آپ دیکھیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح آپ نے جو مقدمہ لڑا، آپ ایک دیانتدار اور اصول پسند شخص تھے. آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ جو شخص اصول پسند ہے، دیانتدار ہے، وہ کسی کو غلط بیانی کا کیسے مشورہ دے سکتا ہے؟ تو یہ خواہ قائد اعظم محمد علی جناح پر یہ ڈالا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ انکار کر دیں. اب قائد اعظم محمد علی جناح نے جو مقدمہ لڑا، آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کس طرح وہ ایک پروفیشنل طریقے سے انہوں نے اس مقدمہ کو لڑا ہے. پہلی بات تو انہوں نے یہ واضح کیا، انہوں نے کہا کہ ملزم کی عمر 18-19 سال ہے اور ان کا کوئی کرمنل ریکارڈ بھی موجود نہیں ہے، اور راجپال کی جو کتاب تھی وہ واقعتاً شر انگیزی والے مواد پر مشتمل تھی. تو اس سے جو ہے غیرت ایمانی کی وجہ سے اپنے جذبات میں ملزم نے حملہ کیا ہے. تو اس وجہ سے ملزم کو جو ہے آپ یہاں جرم والا نہیں کہہ سکتے، یہ تو رد عمل ہے. اصل میں جو عمل تھا آپ اسے دیکھیں، ایکشن وہ ہے، یہ ری ایکشن ہے، یہ رد عمل ہے، حکم رد عمل پر نہیں لگایا جا سکتا. اور یہی بات ہم کہتے ہیں کہ گستاخ رسول
اس کو جو قتل کر دیا جاتا ہے، اگر کوئی شخص قانون کو ہاتھ میں لے کر خود یہ فعل کر لیتا ہے تو وہ یہ ثابت کرے کہ یہ گستاخ تھا، ورنہ جو ہے پہلی صورت میں یہی ہے کہ اس کو قانون کے حوالے کیا جائے اور اس کو قانون سزا دے۔ لیکن اگر قانون سزا نہیں دے رہا یا کوئی جذبات میں ایسا کر بھی دیتا ہے تو باقی معاملات کے اندر تو قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس معاملے کے اندر اس پر پھر لازم ہے کہ وہ اس کو گستاخ ثابت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ کے اندر بھی صحابہ اسی طرح گستاخ کو قتل کر کے آئے تھے، اور سرکار نے جب یہ تسلی ہو گئی کہ وہ واقعتاً گستاخ تھا جس کو قتل کیا گیا، تو آپ نے جس نے قتل کیا تھا اس کے حق کے اندر فیصلہ دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ سنن ابو داؤد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نابینا صحابی تھے، وہ کہتے ہیں کہ ان کی ایک ام ولد ایک لونڈی تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذاللہ حجم کیا کرتی تھی، آپ کو گالیاں دیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ رات کے وقت وہ گالیاں دینا شروع ہو گئی، وہ شخص وہ نابینا صحابی انہیں روکا بھی کرتے تھے لیکن وہ باز نہیں آتی تھی۔ وہ رات کو ایک مرتبہ شروع ہوئی، انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سارا واقعہ آپ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ ان دمہا حدرن، کہ اس کا خون رائے گاہ ہے، اس کے بارے میں ہم جو ہے کوئی قصاص دیت لازم نہیں کریں گے۔ تو اب اس کے اندر یہ چیز بالکل واضح ہو گئی کہ جو شخص گستاخی رسول کرے تو اس کو اگر کوئی شخص جذبات میں آ کر اس وقت غیرت ایمانی کی وجہ سے اس کو انجام تک پہنچا دیتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ اس کو وہ ثابت کرے۔ باقی اس کے اندر یہ کہنا کہ اس کے اندر چھوٹ دے دی جائے گی تو افراتفری پھیل جائے گی، اپنے ذاتی معاملات پر کسی کو قتل کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا گستاخ رسول ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جب اس پر لازم ہے کہ اس کو گستاخ ثابت کریں دلائل کے ساتھ، اگر وہ دلائل کے ساتھ ثابت کر لیتا ہے تو بات بالکل واضح ہو گئی، اور اگر دلائل کے ساتھ ثابت نہیں کرتا تو پھر وہ اس کے قانونی اعتبار سے وہ اس کے انجام کو پہنچے گا۔ بہرحال اب معاملہ یہ تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح آپ نے جو مقدمہ لڑا تو آپ نے بڑا پروفیشنل طریقے سے لڑا۔ ایک تو آپ نے پہلی بات تو یہ پیش کی کہ آپ نے کہا کہ یہ دینی جذبات جو تھے، مذہبی جذبات، ان کو ٹھیس پہنچائی گئی تھی، اور اس پر جو ہے ملزم نے یہ اقدام کیا ہے تو یہ ان کا رد عمل تھا، اس پر انہیں سزا نہیں دی جا سکتی۔ اور اس کے بعد جو طریقہ کار ہوتا ہے کہ وکیل مدعی کے مقدمے کو کمزوریاں اس کے اندر جو ہیں وہ گنواتا ہے، تو اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کے مقدمے کے اندر مدعی کے جو مقدمے کے اندر کمزوریاں تھیں آپ نے وہ گنوائی۔ آپ نے بتایا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو گواہان پیش کیے گئے، عینی گواہان، وہ دونوں مقتول کے ملازم ہیں، تو مقتول کے اپنے ہی افراد جو ہے گواہ کے طور پر پیش کیے گئے ہیں، یہ معتبر نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ آپ نے اس پر یہ جرح بھی کی، آپ نے کہا کہ دونوں کے بیانات کے اندر اختلاف ہے۔ ایک کہتا ہے کہ جب اس نے ملزم نے حملہ کیا، قتل کیا، تو اس کے بعد ہم نے اس پر کتابیں پھینکی، اس کے پیچھے چلے، وہ باہر نکل گیا، تعاقب کیا گیا۔ اور دوسرا کہتا ہے کہ فوری پکڑ لیا گیا اور ان سے پوچھا کیوں کیا، تو وہ کہتے ہیں میں نے اپنے رسول کا بدلہ لیا ہے۔ اب دونوں کے بیانات کے اندر تضاد ہے جس سے یہ مقدمہ کمزور ہوتا ہے۔ اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ بھی بتایا، انہوں نے کہا کہ یہاں یہ بات غور کرنے کی ہے کہ ملزم 18-19 سال کا نوجوان ہے، ایک نوعمر لڑکا ہے، اور جبکہ مد مقابل مقتول اور 2 ملازم اس کے وہاں یہ مقدمے کے اندر درج ہے کہ وہاں دکان پر موجود تھے، اس لیے تو وہ عینی شاہد بن رہے ہیں۔ جب وہ وہاں موجود تھے اور انہوں نے غازی علم الدین نے اس پر حملہ کیا،
تو مد مقابل 3 افراد ہیں اور یہ ایک ہیں، اور ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے 8 وار کیے ہیں۔ اگر 8 وار جو ہیں ایک بندہ کرتا ہے اور مد مقابل کچھ بھی نہیں کرتے تو پھر یہ عقلاً جو ہے یہ بات درست نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ بتایا کہ ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر کا یہ بیان ہے کہ مقتول کا خون فوارے کی صورت میں نہیں نکلا، وہ اچھلا نہیں ہے، اور ادھر جو ہے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ملزم کے کپڑوں پر خون کے دھبے موجود تھے تو لہٰذا یہی جو ہے قاتل قرار دیا جائے۔ تو بات یہ ہے کہ جب اس پر ملزم پر تشدد کیا گیا اسے گرفتار کرنے کے بعد، تو ممکن ہے کہ اس کا اپنا خون جو اس کے ہاتھ پر چوٹ لگی تھی، اس کی ران پر چوٹ لگی تھی، اس سے نکلا ہو اور اس کے کپڑوں پر وہی دھبے موجود ہوں۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح آپ نے جرح کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ جس دکاندار سے وہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ چھری خریدی گئی تھی، اس دکاندار سے جب پوچھا گیا اس نے ملزم کو تو فوراً پہچان لیا لیکن اپنی چھری کو اس نے نہیں پہچانا۔ آپ دیکھیں کہ چھری کو وہ پہچان نہیں رہا اور ملزم کو اس نے پہچان لیا کہ یہی شخص تھا، مجھ سے جو ہے خرید کر گیا، ہتھیار لے کر گیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ مقدمہ کے اندر یہ موجود ہے کہ اسی دکاندار کے بیان پر اکتفا کیا گیا۔ پولیس نے جا کر اپنے طور پر تفتیش نہیں کی، پولیس کو قانون شہادت جو گواہی کا ایک قانون ہے اس کے مطابق اسے جا کر وہاں تفتیش کرنے کی ضرورت تھی۔ وہ تفتیش کرتی کہ یہ دکاندار سچ بول رہا ہے، واقعتاً اس کے بعد پاس اسی طرح نوجوان آیا تھا اور یہی تھا وہ نوجوان، کوئی اس پر گواہ دیے جاتے، ایسا ہرگز نہیں کیا گیا۔ تو یہ قانونی سکم جو ہے یہ مدعی کے دعوے میں پائے جاتے ہیں، اور یہ جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ سارے جو ہے ان کے مقدمے کو کمزور کرنے کے لیے جو کمزوریاں تھیں وہ پیش کی۔ اور یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جب جو ہے شبہ پایا جائے، جب کمزوری پائی جائے تو وہ شبہ شک اس کا سارا فائدہ ملزم کو ہوا کرتا ہے۔ تو چونکہ قائد اعظم محمد علی جناح آپ اپنے جو ہے موکل جس کے آپ وکیل تھے اس کی آپ جان بچانے کے لیے مقدمہ لڑ رہے تھے، تو آپ نے مد مقابل کا مقدمہ کمزور کرنے کے لیے یہ ساری باتیں کہیں، ورنہ تو صاف صاف موجود ہے، یہ بی بی سی کی رپورٹ کے اندر بھی موجود ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ ملزم کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائے گی جس وجہ سے انہوں نے راجپال پر حملہ کیا۔ تو جب یہ بات بالکل واضح موجود ہے، یہ موکل کا وکیل کہہ رہا ہے، تو آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملزم نے یا غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فعل کے ارتکاب سے ہی آپ نے انکار کر دیا تھا۔